بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور اہم بات ہے، الپا کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے دو منکی مین کو بڑی رازداری سے اپنا تابعدار بنایا ہے۔ ان کے ذریعے یہ معلوم ہوا ہے کہ میامی شہر سے دور ایک ویران ساحلی علاقے میں چٹانوں کے پیچھے لیزر گنیں، نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول چھپائے گئے ہیں۔ وہاں ان چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ پھر تو الپا وہ ذخیرہ حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے گی، اور میں ایسی غیر معمولی چیزیں کسی کے ہاتھ لگنے نہیں دوں گی۔ امریکہ میں ہمارے ادارے کے جتنے جاسوس ہیں ان سے رابطہ کرو اور کہو کہ 2 گھنٹے کے اندر گولیوں اور کیپسولوں کے ساتھ میامی پہنچے۔ میں ان سے سی ڈی اسٹریٹ کے بنگلہ نمبر 207 میں ملوں گی۔ میں ابھی ان سے رابطہ کرتا ہوں، اور سنو، جہاں وہ ذخیرہ چھپایا گیا ہے اس کی صحیح لوکیشن معلوم کرو، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ پارس سونیا کے دماغ سے نکل کر ادارے کے ایک جاسوس سے رابطہ کرنے لگا۔ ان سب کے پاس نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول تھے۔ وہ سونیا کا پیغام سنتے ہی اپنے شہروں اور علاقوں سے میامی کی طرف روانہ ہو گئے۔ پارس اس کام سے فارغ ہو کر الپا کے اندر پہنچا۔ وہ 2 معاملات میں بہت مصروف تھی۔ ایک تو اپنے ماتحت ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو میامی کے چند فوجی افسران تک پہنچا رہی تھی تاکہ وہ ماتحت ان افسروں کے دماغوں میں رہ کر منکی مین کو نشانہ بناتے رہیں۔ دوسرا معاملہ اس غیر معمولی ذخیرے کو حاصل کرنے کا تھا۔ الپا نے معمول اور تابعدار بننے والے منکی مین کے ذریعے ان ساحلی چٹانوں کی صحیح لوکیشن معلوم کر لی تھی۔ پارس نے اس کے ذریعے لوکیشن معلوم کی اور سونیا کو بتا دی۔ سونیا کے بنگلے میں بابا صاحب کے ادارے کے تقریباً 450 جاسوس امریکہ کی تمام ریاستوں سے آ گئے تھے۔ چونکہ ایک بنگلے میں اتنے جاسوس نہیں سما سکتے تھے اور امریکی فوجیوں کی نظروں میں آ سکتے تھے، اس لیے وہ سب نادیدہ بنے ہوئے تھے۔ سونیا بنگلے کے اندر سے باہر وسیع و عریض لان میں ٹہلتے ہوئے دھیمی آواز میں کہتی جا رہی تھی، میں تمہارے ساتھ نادیدہ بن کر چل رہی ہوں۔ یہاں سے جنوب کی طرف 20 کلومیٹر تک جانا ہے۔ وہاں کی آبادی میں ایک بڑا سا چرچ ہے۔ اس چرچ کے مشرق میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ساحلی چٹانیں ہیں۔ ایک چٹان پر بڑا سا ہولی کراس بنا ہوا ہے۔ اس ہولی کراس کے شمال کی طرف ٹھیک 3 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ چٹانیں ہیں۔ بظاہر ان کے پیچھے جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن مشرقی حصے میں تلاش کرنے کے بعد غار کے اندر جانے کی جگہ مل جاتی ہے۔ وہاں تقریباً 500 نادیدہ منکی مین ہیں۔ ہم بھی نادیدہ رہیں گے۔ جب ہم غار کے اندر سے وہ غیر معمولی چیزیں اٹھائیں گے تو پہرا دینے والے ان غائب ہونے والی چیزوں کو دیکھ کر ہماری موجودگی کو سمجھ لیں گے۔ ہمیں لیزر گنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وزنی اور بڑے ہتھیار نہ اٹھائے جائیں۔ نادیدہ بنانے والی گولیاں، فلائنگ کیپسول اور برین گارڈ جیسے آلات سب کے سب اٹھا لیے جائیں۔ ایسی ایک بھی غیر معمولی چیز وہاں نہ چھوڑی جائے۔ وہ انہیں پوری طرح ہدایت دینے کے بعد نادیدہ بن کر ان کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد منزل تک پہنچنا زیادہ دشوار نہیں ہوتا۔ وہ سب سونیا کی رہنمائی میں ان چٹانوں کے پیچھے غار میں پہنچ گئے۔ پہلے وہاں دیکھا گیا کہ ذخیرہ کہاں رکھا گیا ہے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے باکس پیک کیے ہوئے رکھے تھے۔ انہیں کھول کر دیکھے بغیر یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ کس باکس میں کون سی چیز رکھی ہوئی ہے۔ ویسے انہیں کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان چھوٹی چھوٹی ڈبوں سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ ان میں چھوٹی چھوٹی گولیاں، کیپسول اور برین گارڈ رکھے ہوئے ہیں۔ سونیا کے ساتھ آنے والے تقریباً 450 جاسوسوں نے بیک وقت وہ تمام ڈبے اٹھا لیے۔ وہاں جو نادیدہ پہرے دار تھے وہ ایک دم سے چونک گئے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ بیک وقت سینکڑوں ڈبے اٹھانے والے سینکڑوں نادیدہ دشمن ہیں۔ انہیں للکارنے کے لیے گوشت پوست کے جسم میں نمودار ہونا حماقت ہوتی۔ وہ نادیدہ دشمن گولی مار دیں گے یا پھر توجہ ہی نہیں دیں گے، خاموشی سے چلے جائیں گے، اور وہ خاموشی سے جا رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے ڈبے ان کے لباسوں میں چھپے ہوئے تھے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ نادیدہ بن کر پہرا دینے والے مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ چوری کرنے والے بھی سینکڑوں نادیدہ ہوں گے۔ چٹانوں کے پیچھے اس غار میں بہت بڑی چوری ہوئی، مگر کسی نے کسی کو چوری کرتے نہیں دیکھا۔ صرف
صرف چوری ہوتے دیکھی۔ بہرحال وہ جو کچھ ہوا وہ پہرے دار بندروں کی توقع کے خلاف ہوا۔ وہ مال لے جانے والوں کو نہ دیکھ سکے نہ پکڑ سکے۔ وہ سارا مال میامی شہر میں سونیا کے بنگلے کے اندر پہنچ گیا۔ سونیا نے ایک بکس کو کھول کر دیکھا، ایک ماتحت اس میں رکھی ہوئی گولیوں اور کیپسولوں کو گننے لگا۔ ہر بکس میں 5000 گولیاں اور 1000 کیپسول تھے۔ وہ کل 225 ڈبے تھے۔ 25 ڈبوں میں برین گارڈ اور ننھے سے موبائل فون وغیرہ تھے۔ سونیا نے 150 جاسوسوں سے کہا وہ تمام سامان لے کر فلائنگ کیپسول کے ذریعے بابا صاحب کے ادارے میں جائیں، وہاں تمام مال جمع کر کے چلے آئیں۔ دوسری طرف الپا اپنے ایک ماتحت رائٹ بوائے اور 10 فوجی جوانوں کے ساتھ نادیدہ بن کر انہی چٹانوں کے پاس آئی جن کے پیچھے غیر معمولی گولیوں اور کیپسولوں کا ذخیرہ تھا جو اب چرا لیے گئے تھے۔ الپا اس بات سے بے خبر نہیں تھی وہاں نادیدہ منکی پہرے دار ہیں۔ غار کے اندر سے جب بھی سامان اٹھایا جائے گا ان پہرے داروں کو معلوم ہو جائے گا کہ ایسا نادیدہ چور کر رہے ہیں، اور یہی ہوا۔ الپا نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ غار میں پہنچی تو سونیا پہلے ہی وہاں جھاڑو پھیر چکی تھی، صرف لیزر گنوں کا انبار دکھائی دے رہا تھا۔ الپا کے لیے یہ بھی غنیمت تھا کہ اسے وہ گنیں مل رہی تھیں۔ الپا اور رائٹ بوائے کے ساتھ 10 فوجی جوان تھے، یعنی وہ کل 12 تھے۔ 2 ہاتھوں سے 2 گنیں اٹھا سکتے تھے۔ اس طرح انہوں نے 24 گنیں اٹھا لی۔ ایسے وقت ایک منکی مین نے ایک چٹان کی آڑ سے للکارا، رک جاؤ، تم بیک وقت 2 گنیں چھپا کر نہیں لے جا سکو گے۔ دوسری چٹان کی آڑ سے دوسرے منکی مین نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ پہلے سینکڑوں کی تعداد میں آ کر گولیاں اور کیپسول لے گئے، اب صرف 12 ہو۔ بہرحال جتنے بھی ہو ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ اچانک ان چٹانوں کے پیچھے سے لیزر شعائیں نکلیں، دھماکہ ہوا۔ چٹانوں کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے پتھروں اور سنگریزوں کی صورت میں بلندی تک اڑنے لگے اور دور تک پھیلنے لگے۔ وہ سب نادیدہ بننے والے محفوظ رہے تھے۔ الپا اور 2 فوجی جوانوں کے ہاتھوں میں ایک ایک گن رہ گئی تھی، باقی گنیں ہاتھوں سے چھوٹنے کے باعث اس دھماکے سے تباہ ہو گئی تھیں۔ اب وہاں کچھ نہیں رہا تھا۔ الپا اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں سے کئی کلومیٹر دور آ کر ایک چٹان پر بیٹھ گئی۔ پریشان ہو کر بولی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں منکی برادر کو اپنا تابعدار بنا کر بہت بڑی کامیابی حاصل کر رہی تھی، لیکن وہ اچانک میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں پچھلی رات ٹینا کے ذریعے منکی ماسٹر کو بھی اپنا تابعدار بنا سکتی تھی، لیکن کسی اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے اس کوشش میں ناکام بنا دیا، اور یہاں جو نادیدہ بنانے والی گولیوں اور فلائنگ کیپسولوں کا کوئی ذخیرہ تھا اسے ہمارے آنے سے پہلے لوٹ کر لے گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوچ کے ذریعے کہنے لگی کون ہے میرے اندر، کون ہے؟ پلیز خاموشی کو توڑو، مجھ سے بات کرو، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ تم دشمن بن کر ہی بولو مگر کچھ بولو۔ وہ انتظار کرنے لگی۔ یہ احساس سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارے وجود کو جکڑ لیا ہے، کوئی ہماری مرضی اور مزاج کے خلاف ہمارے اندر حکومت کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا ظلم ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ہم سے اپنے احکامات کی تعمیل کراتا رہتا ہے۔ وہ پھر سوچ کے ذریعے بولی میں ہر پہلو سے تجزیہ کرتی ہوں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تمہارا تعلق بابا صاحب کے ادارے سے ہے۔ اس ادارے کے سوا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا مجھ پر قبضہ جماتا تو اب تک مجھے اپنی جاگیر بنا لیتا، مجھ سے ہر جائز اور ناجائز کام لیتا۔ وہ ایک ذرا توقف سے سوچ کے ذریعے بولی ایسے وقت جب کہ ہماری دنیا کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے اور یہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ منکی مین ہماری دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ جما لیں گے، تعجب ہے کہ اس وقت بابا صاحب کا ادارہ بالکل خاموش ہے۔ میں ایسی نادان نہیں ہوں، خوب سمجھتی ہوں کہ تم تنہا نہیں ہو۔ نہ جانے بابا صاحب کے ادارے کے کتنے خیال خوانی کرنے والے میامی اور تل ابیب میں موجود ہیں اور جو کرنا ہوتا ہے وہ خاموشی سے کر گزرتے ہیں۔ اس نے سر کو جھٹک کر اپنی زلفوں کو پیچھے کیا، پھر اس کی سوچ نے کہا اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ کوئی بھی تدبیر اختیار کروں تم سے پیچھا نہیں چھڑا سکوں گی، تو پھر کیوں تمہیں اپنے لیے درد سر بناؤں؟ تمہیں میرے اندر رہ کر جو کرنا ہے وہ ضرور کرو گے، ٹھیک ہے؟ کرتے
کرتے رہو، مجھے اپنے طور پر جو کرنا ہے وہ ضرور کروں گی۔ وہ چٹان سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس کے تمام ماتحت بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ فوجی جوانوں کو دیکھ کر بولی، تم لوگوں نے کیا خاک ٹریننگ حاصل کی ہے؟ وہاں لیزر گنوں سے دھماکہ ہوا اور تمہارے ہاتھوں سے گنیں چھوٹ گئیں، صرف ان جوانوں کے اور میرے ہاتھ میں گنیں رہ گئی ہیں، بڑے شرم کی بات ہے۔ ان سب نے ندامت سے سر جھکا لیے۔ وہ بولی، میامی میں نادیدہ بن کر ان بندروں کو ختم کرنا ہے۔ ہم یہاں جتنی وارداتیں کریں گے، منکی ماسٹر اتنا ہی زیادہ فکر مند ہو کر تل ابیب چھوڑنے اور یہاں آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت رائٹ بوائے نے کہا، ہمیں ان بندروں کی طرف سے بھی وارداتیں کر کے امریکی فوجیوں کو نقصان پہنچانا چاہیے، پھر یہ سمجھا جائے گا کہ دونوں ایک دوسرے کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں۔ الپا نے کہا، تم دانش مندانہ مشورہ دے رہے ہو، ایسا کرو، تم 5 جوانوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، باقی 5 میرے ساتھ رہیں گے۔ تم منکی مین کو زیادہ تعداد میں نقصان پہنچاؤ، میں امریکی فوجیوں کو نقصان پہنچاؤں گی۔ آج شام کو منکی ماسٹر سے اہم میٹنگ ہے، مجھے وہاں شام سے پہلے پہنچنا ہوگا۔ انہوں نے نادیدہ بن کر وہاں سے پرواز کی۔ رائٹ بوائے 5 فوجی جوانوں کے ساتھ میامی شہر پہنچا۔ ایک ریستوران میں 3 منکی مین نظر آئے، وہ ایک حسینہ کو چھیڑ رہے تھے۔ رائٹ بوائے اور فوجی جوانوں نے اچانک نمودار ہو کر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ چاروں طرف سے گھیرے گئے تھے، انہیں اتنی سی مہلت نہیں ملی کہ وہ اپنے منہ میں رکھی ہوئی گولیاں نگل لیتے۔ ان کے مرتے ہی گولیاں، کیپسول اور لیزر گنیں حاصل کر لی گئیں۔ پھر وہ نادیدہ بن کر دوسرے شکار کی تلاش میں چل پڑے۔ اکثر منکی مین رات کو کلبوں میں نظر آتے تھے۔ تمام رات جاگنے کے بعد کسی نہ کسی حسینہ کے اپارٹمنٹ میں کسی بند کمرے کے اندر سوتے تھے۔ نادیدہ بن کر روشن دان وغیرہ کے راستے بند کمروں میں جانا کچھ مشکل نہ تھا۔ رائٹ بوائے اور اس کے ساتھیوں نے انہیں مختلف اپارٹمنٹس میں تلاش کیا، انہیں دیکھا، پھر انہیں نیند کی حالت میں ہی ختم کر دیا۔ الپا اپنے ماتحتوں کے ساتھ میامی بیچ سے کچھ دور نیول بیس میں تھی۔ وہاں نیوی کے کئی بحری جہاز ایک دوسرے سے دور کھڑے ہوئے تھے۔ الپا نے بلندی پر کھڑے ہو کر ایک دور کھڑے ہوئے جہاز کو دیکھا، لیزر گن سے اس کا نشانہ لیا، پھر اشوائیں خارج کرنے والے بٹن کو دبایا۔ ایک باریک سی چاندی جیسی روشنی کی لکیر نے اس جہاز کو جا کر چھو لیا۔ پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ اس جہاز میں نیوی کے جوان اور چند افسران تھے، کچھ ہتھیار اور بم وغیرہ بھی تھے، جن کے باعث زبردست دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ ایک ہی واردات کافی تھی۔ الپا شام کے اجلاس میں حاضر رہنے کے لیے تل ابیب کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس ایک جہاز کی تباہی سے پورے امریکہ میں ہلچل مچ گئی۔ فوری طور پر فیصلہ کیا گیا کہ ان بندروں کے خلاف پوری فوجی قوت استعمال کی جائے۔ نیول بیس سے لے کر تمام میامی شہر میں فوجی جوان موجود رہیں۔ اپارٹمنٹس، بنگلوں، ریستورانوں اور کلبوں میں مسلح امریکی فوجی محتاط رہیں۔ جہاں ایک بھی منکی مین نمودار ہو، اسے فوراً گولی مار دی جائے۔ ہر شاہراہ، ہر گلی، ہر مکان اور ہر دکان کے اندر باہر اتنی زیادہ تعداد میں مسلح فوجی تھے کہ تمام منکی مین پریشان ہو گئے۔ وہ کھانے پینے اور دوسری اہم ضرورت کے وقت نادیدہ سے دیدہ نہیں ہو سکتے تھے۔ جب بھوک اور پیاس نے پریشان کیا تو وہ سب اس شہر سے ہجرت کرنے لگے۔ شہر سے باہر آ کر اپنے اپنے موبائل فون کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کیا، پھر یہ طے کیا کہ وہ سب پہلے کی طرح کسی ایک شہر میں ایک ساتھ رہیں گے۔ اس بار انہوں نے بالٹی مور میں رہنے کا فیصلہ کیا، پھر وہاں سے اسی ساحل شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان میں سے 2 منکی جاسوسوں نے تل ابیب آ کر اپنے ماسٹر کے موبائل فون پر رابطہ کیا، پھر اپنے ماسٹر کی آواز سنتے ہی کہا، ماسٹر، امریکی فوجیوں نے میامی میں ہمارا رہنا مشکل کر دیا تھا۔ آپ کے تمام جانثار میامی شہر چھوڑ کر دوسرے ساحلی شہر بالٹی مور چلے گئے ہیں۔ وہ تفصیل سے اپنے ماسٹر کو حالیہ واقعات بتانے لگے۔ اس نے پوچھا، ہمارے کس منکی نے لیزر گن سے بحری جہاز کو تباہ کیا تھا؟ ہم میں سے کسی نے یہ حماقت نہیں کی ہے۔ ہاں، ہمارے جو ساتھی مر چکے ہیں، ان میں سے شاید کسی نے اس بحری جہاز کو تباہ کیا ہو۔ دوسرے جاسوس نے کہا، لیکن ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ نے تاکید کی تھی کہ ہماری طرف سے تخریبی کارروائی کبھی نہ ہو اور ہم خواہ مخواہ کسی کو قتل نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں آپ کے جانثار آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ منکی ماسٹر نے کہا، بے شک میرا کوئی جانثار ایسا نہیں کرے گا۔
اس بحری جہاز کو امریکہ کے کسی دشمن نے تباہ کیا ہے اور الزام ہم پر آ رہا ہے، ہمارے جان نثاروں کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ایسے میں ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ ماسٹر، آپ کا بھائی منکی برادر بھی مشتعل ہو رہا ہے، وہ آپ کے حکم کے منتظر ہے۔ اس سے کہو ذرا صبر کرے، میں یہاں ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد سوچوں گا کہ ان امریکی فوجیوں کے خلاف ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے جان نثار تل ابیب اور بالٹی مور میں بکھرے ہوئے ہیں، ہماری تمام قوت ایک جگہ نہیں ہے۔ ہمیں اب کسی بھی دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے اپنی منتشر قوتوں کا حساب کرنا پڑے گا۔ منکی ماسٹر کے لیے یہ مقام فکر تھا کہ دو مختلف ملکوں میں بیک وقت کس طرح جنگ جاری رکھے گا۔ فلائنگ کیپسول کے ذریعے اسرائیل سے امریکہ پہنچنے میں تقریباً 4 گھنٹے لگتے تھے۔ منکی ماسٹر اپنے بھائی منکی برادر کی کمانڈ میں جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگرچہ منکی برادر ذہین تھا لیکن لڑنے کی حکمت عملی سے واقف نہیں تھا۔ یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ دنیا والے بڑے چالاک اور مکار ہیں، وہ ہتھیاروں سے زیادہ عقل کے ذریعے لڑ رہے ہیں اور انہیں یہ دنیا چھوڑ کر جانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ دیوی تل ابیب پہنچ گئی۔ اب اسے معلوم کرنا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کتنے فریق ہیں جو اپنے اپنے طور پر محاذ بنا رہے ہیں اور یوں محاذ آرائی سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے فوج کے ایک اعلیٰ افسر کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات پڑھے۔ پتہ چلا کہ ایک سرکاری آڈیٹوریم میں آدھے گھنٹے بعد اہم میٹنگ ہے، وہاں منکی ماسٹر سے مذاکرات ہوں گے۔ اس نے اپنی ڈمی اور ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحتوں شیام سندر اور شری کانت سے رابطہ کیا، وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے اور ہوٹل شیریٹن میں قیام کر رہے تھے۔ ڈمی نے ایک اعلیٰ حاکم کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کیا تھا کہ پچھلی رات سے منکی ماسٹر اور اس کی فوج کی نئی کھیپ نے اسرائیلی حکام پر دباؤ ڈالا ہوا ہے۔ انہیں اندیشہ ہے کہ کسی بھی لمحے ایک تباہ کن جنگ چھڑ سکتی تھی۔ اس جنگ کا خطرہ اسی صورت میں ٹال سکتا ہے کہ منکی ماسٹر کو وہاں اپنا فوجی اڈا بنانے کے لیے تھوڑی سی زمین دے دی جائے۔ وہاں ہزاروں منکی مین نادیدہ بنے ہوئے تھے۔ الپا کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ منکی ماسٹر ایک اعلیٰ افسر کے گھر میں ہے اور اس افسر کی بہن ٹینا کے کمرے میں چھپا رہتا ہے۔ الپا نے دوسری بار ٹینا کے دماغ میں جانا چاہا تو سوچ کی لہریں کسی چیز سے ٹکرا کر واپس آ گئیں۔ پتہ چلا منکی ماسٹر نے ٹینا کو الپا وغیرہ کی ٹیلی پیتھی سے بچائے رکھنے کے لیے اس کے سر کے پچھلے حصے میں برین گارڈ لگا دیا تھا۔ دیوی ابھی نہیں جانتی تھی کہ منکی ماسٹر نے کہاں قیام کیا ہے۔ اسے اطمینان تھا کہ ابھی جو اجلاس ہونے والا ہے اس کے بعد وہ منکی ماسٹر کو اپنی نظروں میں رکھے گی، اس کی رہائش گاہ کا علم بھی ہو جائے گا۔ اجلاس میں یوں تو ہزاروں منکی مین اپنے منکی ماسٹر کے ساتھ حاضر تھے لیکن نادیدہ تھے۔ صرف ایک منکی مین اپنے منکی ماسٹر کے ساتھ سب کو نظر آ رہا تھا۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، یہاں منکی ماسٹر کو سب کے درمیان موجود رہ کر ہم سے روبرو گفتگو کرنی چاہیے۔ حالات موافق ہوں گے تو ماسٹر ضرور روبرو آئے گا۔ ہم اس اجلاس میں ماسٹر کی سلامتی کی ضمانت دے رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے بے شمار نادیدہ منکی مین یہاں موجود ہیں، وہ ہماری حکومت کے اکابرین کو قتل کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم سب کے سامنے موجود ہیں۔ ماسٹر کو ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اس بحث سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بہتر ہے کام کی بات کی جائے۔ ہم ماسٹر سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی فوج کے ساتھ ہمارے ملک میں آ کر ہم پر ظلم کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی آمد سے پہلے ہم سے رابطہ کرتا، اپنے مطالبات پیش کرتا، ہم آپس میں تبادلہ خیالات کرتے، پھر اس سلسلے میں کوئی مناسب درمیانی راستہ نکالتے۔ بالکل ہی اچانک آنے اور جبرن اپنے مطالبات منوانے کی روش غلط ہے۔ ہم تو اس دنیا میں خانہ بدوش ہیں۔ ہماری کوئی زمین ہوتی تو ہم وہاں بیٹھ کر اپنے مطالبات پیش کرتے، اسی لیے ہم نے پہلے تمہارے ملک میں بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے، پھر مطالبات پیش کر رہے ہیں۔ تم یہاں سے پہلے امریکہ میں عارضی قیام کرنے کی جگہ پا چکے تھے۔ ہم امریکہ میں بیٹھ کر وہاں کے حکمرانوں سے معاملات طے کر رہے ہیں، تمہارے ملک میں بیٹھ کر تم سے معاملات طے کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر اعتراض کر کے اپنا اور ہمارا وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ یہ وقت ضائع نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے کہ میامی میں کتنے زیادہ منکی مین مارے گئے ہیں؟ ان سب کو اس شہر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا ہے اور یہ بڑے افسوس
افسوس کی بات ہے کہ تمہارے آدمیوں نے میامی نیول بیس کے ایک بحری جہاز کو بے وجہ تباہ کر دیا۔ ہمارے کسی جانسار نے ایسا نہیں کیا ہے۔ لیزر گن سے وہ جہاز تباہ کیا گیا ہے اور لیزر گنیں صرف تم لوگوں کے پاس ہیں۔ ہم سے چھینی ہوئی لیزر گنیں استعمال کی گئی ہیں۔ یہ ہمیں تخریب کر ثابت کرنے کی مکارانہ سازش ہے۔ اس دنیا میں ایسا کوئی دشمن نہیں ہے جو خواہ مخواہ امریکی بحری بیڑے کو تباہ کرے۔ تم نے ایسا نہیں کیا ہے، تب بھی ثبوت تمہارے خلاف ہیں۔ ثبوت جھوٹے ہیں۔ سچے بھی ہوں گے تو تمہاری دنیا کی کون سی عدالت ہمیں سزا دے گی؟ تم لوگ ان فضول باتوں سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ہم سمجھانا چاہتے ہیں جس طرح تم نے میامی میں فوج رکھ چھوڑی تھی اور وہاں تخریب کاری ہوئی، اسی طرح تم یہاں اپنی فوج رکھو گے تو یہاں بھی تخریب کاری ہوگی۔ تم عرضی دنیا کے لوگ بڑے مکار ہو، اپنے ہاتھوں اپنے گھر کو آگ لگاتے ہو اور الزام ہمیں دیتے ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو ہمیں ایسے الزامات دے کر دنیا سے بھگا دو گے؟ ہم نہیں بھگا رہے ہیں، تم لوگ اپنی غلطیوں کے نتیجے میں خود ہی اس طرح بھاگو گے جیسے آج تمہارے منکی مین میامی شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ منکی مین نے ہنستے ہوئے کہا، ہمارے ساتھی بگوڑے نہیں ہیں، انہوں نے ہجرت کی ہے، ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر گئے ہیں، لیکن انہی کے ملک میں ہیں۔ تم بھی اپنے اس شہر میں ہمیں ہماری ضرورت سے محروم کرو گے تو ہم دوسرے شہر چلے جائیں گے، لیکن تمہارے اسی ملک میں رہیں گے۔ اگر ہم تمہارے اور تمام منکی مین کی رہائش کا انتظام کسی دوسرے ملک میں کر دیں تو کیا یہاں سے چلے جاؤ گے؟ اگر وہ جگہ پسند آئے گی تو ہم ضرور وہاں چلے جائیں گے، لیکن وہ کون سا ملک ہے؟ اسرائیلی فوج نے اپنے شمال مشرقی حصے میں شام کے پہاڑی علاقے پر قبضہ جما رکھا تھا۔ اسلامی ممالک چاہتے تھے کہ اسرائیل اس علاقے سے اپنی فوج ہٹا لے۔ اب اسرائیلی حکام یہ طے کر رہے تھے کہ شام کے اس علاقے کو متنازع رکھنے کے لیے اسے بندروں کا فوجی اڈا بنانے کی چھوٹ دے دی جائے۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہمارے ساتھ ہیلی کاپٹر میں چلو۔ وہ علاقہ اگرچہ ویران ہے لیکن فوجی اڈا قائم کرنے کے لیے اچھی جگہ ہے۔ جس ملک کی وہ جگہ ہے، اس ملک کے حکمران ہم سے جنگ کریں گے۔ وہ ایک اسلامی ملک ہے، ان میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ تمہارا مقابلہ کر سکیں۔ تم تو ان کے پورے ملک پر قبضہ جما لو گے۔ وہاں کھانے پینے اور عیش و آرام کی تمام چیزیں میسر ہوں گی۔ مسلمان عورتیں بہت حسین ہوتی ہیں، تم ایک بار انہیں دیکھو گے تو ہمارے ملک میں آنا بھول جاؤ گے۔ وہاں ایسی خوبیاں ہیں تو ہم ضرور جائیں گے۔ تم لوگ ہیلی کاپٹر میں چلو، ہم ہیلی کاپٹر کے ساتھ وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر اس اجلاس کو یہیں ختم کیا جائے۔ جب ہمارا ٹھکانہ وہاں بن سکتا ہے تو پھر اجلاس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ایک جونیئر افسر نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو۔ دوسری طرف سے پارس نے کہا، میں ایک منکی مین ہوں، اپنے منکی ماسٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس جونیئر افسر نے ٹیلی فون اٹھا کر منکی مین کے پاس آ کر ریسیور دیتے ہوئے کہا، تمہارا کوئی منکی مین بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ریسیور لے کر اپنے کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہمارا ماسٹر میرے اندر موجود ہے اور میں اس اجلاس میں قائم مقام ماسٹر کی حیثیت سے بول رہا ہوں۔ تم کون ہو؟ پارس نے تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا، ماسٹر میں منکی نمبر 206 بول رہا ہوں، میرے پاس منکی نمبر 1111 موجود ہے۔ ہم دونوں کو الپا اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے قیدی بنا لیا تھا۔ ہم بڑی کوششوں کے بعد قید سے فرار ہوئے ہیں۔ دشمن ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ ضروری بات یہ ہے کہ ہم نے فرار ہونے سے پہلے الپا کی خفیہ باتیں سنی ہیں۔ وہ آپ کو تمام جان نثاروں سمیت اپنے پڑوسی ملک شام کے علاقے میں دھوکے سے بھیجنا چاہتے ہیں۔ اس ملک کے فوجی نادیدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس بھی فلائنگ کیپسول اور لیزر گنیں ہیں۔ یہ وہ لیزر گنیں ہیں جو ساحلی چٹانوں کے پیچھے ہمارے ذخیرے سے چرائی گئی ہیں۔ پتہ نہیں کس نے چرایا ہے اور چرانے کے بعد ملک شام کے فوجیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ پارس بولنے کے دوران کراہتا جا رہا تھا، پھر اس نے آواز بدل کر کہا، میں منکی نمبر 1111 بول رہا ہوں۔ ہم دونوں کو بہت ٹارچر کیا گیا ہے، ہم زیادہ بول نہیں پائیں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ اسرائیلی فوجی ہماری لیزر گنوں کے علاوہ ملک شام کی لیزر گنوں سے خوفزدہ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرح شام کے فوجی اسرائیل پر حملہ نہ کریں، اس لیے وہ آپ کو ان سے ٹکرانا چاہتے ہیں۔ پھر پارس نے ایک چیخ ماری اور کہا، وہ آ گئے، اسرائیلی فوجی آ گئے۔ نہیں نہیں،
ہمیں گولی نہ مارو۔ ٹھائیں کی ایک آواز سنائی دی، پھر وہ دوسری آواز سنائی دی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ منکی مین نے ہیلو ہیلو کہہ کر پکارا، پھر غصے سے ریسیور پھینک کر کھڑا ہو گیا۔ دور بیٹھی ہوئی الپا کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، الپا ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، فائر۔ اس نے نادیدہ جان نثاروں کو فائر کرنے کا حکم دیا۔ اچانک کئی جگہ لیزر شعاعیں نمودار ہوئیں اور سیدھی الپا کی طرف گئیں، لیکن اس کی زاد میں آنے سے پہلے ہی الپا نے نادیدہ بنانے والی گولی نگل لی۔